نہ کوئی غم ہوا کرتا ہے، نہ کوئی خوف ہوا کرتا ہے۔ آج اگر کوئی ادھیکاری آ جائے، کھڑا ہو کر کچھ بات کہہ دے، تو کوئی کسی میں ہمت نہیں کہ بات کر لے اس طریقے سے اس سے۔ اور اگر اپنے وقت کا کوئی ادھیکاری ہو یا کوئی پیسے والا ہو، اس کی حرمت اس کے ڈر سے رکھا بولا کرتا ہے۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں، اللہ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، تو انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ کو منانے میں لگے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ضرورت اب یہ ہے کہ دنیا کی محبت نکال کر کے محبت لانا ہے، تو اللہ والوں کی محبت لاؤ، تاکہ یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے، قیامت کے دن بھی تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ یعنی ولیوں کی زندگی ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار، لیکن کبھی ہماری زندگی کے اندر کبھی بدلاؤ نہیں آیا کہ غوث پاک کی زندگی کیسی تھی اور ہماری زندگی کیسی ہے۔ غوث پاک نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا؟ پہلے غوث پاک کا فرمان سن لیں، اس کے بعد پھر اپنی بات شروع کروں گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز چھوڑ دی، اگر وہ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، بلکہ قبرستان کے پاس الگ گڈھا کھود کر اس کو دبا دیا جائے۔ یہ ہے غوث پاک کا فرمان۔ میرے عزیز دوستو، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سے اچھے نوجوان، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ پیسے والے، ہم سے زیادہ طاقتور آج موت کی رضا بن گئے۔ آج وہ قبر کی نیند لے رہے ہیں، اب نیند فری میں تھوڑی مل رہی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہاں سے مر گئے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ جب ایک کسان گیہوں بوتا ہے یا دان بوتا ہے، بونے کے بعد وہ ایک دم مٹی سے مل جاتا ہے، یعنی اس کا پتہ نشان نہیں رہتا کہ گیہوں ہے کہ کیا بویا ہے، اس کا صرف بونے والے کو معلوم رہتا ہے۔ جب کچھ دن کے بعد ایک کسان اپنے پھلوں کو، اپنی فصل کو دیکھتا ہے تو وہ لہراتی ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ایک دانہ مٹی کے اندر مل گیا، مٹی میں چلا گیا، تو اللہ نے اس کی کیفیت دوبارہ بلند کر دی۔ ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، 18,000 مخلوق میں اللہ نے سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق بنائی ہے، تو انسان کو بنایا ہے۔ تو انسان کو اللہ کیسے چھوڑ دیا ہے؟ ابھی انسان زندہ ہے، پہلے بچہ تھا، بوڑھا ہو گیا، اب وہ قبر کے اندر پہنچ جائے گا، کیا اس سے سوال و جواب نہیں ہوں گے؟ یہ الگ زندگی گزر رہی ہے، زندگی تو اب مرنے کے بعد انسان کی زندگی اب شروع ہوئی۔ جب اللہ نے ایک گیہوں کے دانے کو نہیں چھوڑا، جب وہ مٹی کے اندر مل گیا، مٹی میں چلا گیا، اب بعد میں ابھر رہا ہے، لیکن اس کی تکلیف کس نے دیکھی کہ وہ کس تکلیف سے گزرا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پھل والا، یعنی آم، جو پیڑ آم دیتا ہے وہ اپنا پھل کبھی نہیں کھاتا۔ غور کریں آپ، جو چیز پھل دے رہی ہے، امرود کا پیڑا ہے، آپ کبھی امرود کے پیڑ نے خود اپنا امرود کھایا ہے؟ نہیں میرے دوست، وہ فائدہ دوسروں کو دیا کرتا ہے۔ اب میں غوث پاک کے والد کیسے تھے، والدہ کیسے تھی، یہ سوال کریں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غوث پاک کو یہ مرتبہ عظیم کہاں سے ملا اور ان کی ماں کیسی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک کے والد عبداللہ سمیع ایک دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، جانے کے بعد انہوں نے ایک سیب پھلتا ہوا دیکھا ہے، اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ جیسے کھایا، اب جیسے آواز آئی، جیسے آواز نکلی، اے اللہ کے بندے عبداللہ یہ بتا، جس کا سیب کھایا ہے کیا تو نے اس سے معلوم کیا ہے؟ آج ہم اپنے اوپر جھانک کر دیکھیں، اگر ہم کھیت میں پہنچ جائیں تو سوچتے ہیں لا دوسرے کی میڑ کاٹ دیا ہے، لا اس کا نقصان کر دیا جائے۔ میرے دوست، نہ قبر میں وہ لے جائے گے مٹی، نہ کھیت لے جاؤ گے، بلکہ خالی نہ جاؤ گے۔ مولا علی کے پاس دو آدمی آئے، ایک کہہ رہا تھا کہ میری ضمیر ہے، میری ضمیر ہے۔ مولا علی کی آمد ہوتی ہے کہ آپ کو فیصلہ ہو جائے گا،
علی ہے چٹکیوں میں فیصلہ کر دیتے ہیں. علی کی بارگاہ میں وہ دونوں لوگ پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہا اے علی فیصلہ کر دیجئے کہ زمین کس کی ہے. یہ کہتا ہے میری ہے, میں کہتا ہوں میری ہے. مولا علی شاہ فرما رہے ہیں اے تم لوگ خاموش رہو, میں زمین سے معلوم کر لیتا ہوں کہ زمین کس کی ہے. حضرت مولا کائنات پوچھ رہے ہیں اے زمین بتا تو کس کی ہے. زمین سے آواز آتی ہے اے علی نہ تو میں اس میں ہوں نہ اس میں ہوں, بن کے یہ دونوں میرے. جب یہ مریں گے دنیا چھوڑ دیں گے کہیں نہیں جائیں گے, کہیں کہ میرے اندر سما جائیں گے, یہ میرے اندر آ جائیں گے. یہ دنیا کے اندر عطا کر سکتے ہیں اے مولا علی یہ آئیں گے تو میرے اندر آئیں گے. پھر میں دیکھوں گی میں کس کی ہوں, گھمنڈ کس کا ہے, پیسہ کس کا ہے, روپیہ کس کا ہے, دولت کس کی ہے. تو پتا کیا چلا کمال کے اندر نہ دولت کام آئے گی نہ روپیہ کام آئے گا. کام آئے گا رسول پاک کا پیار کام آئے گا, کام آئے گی تو اللہ رسول کی محبت. یہ حقیقت ہے ولیوں کی. غوث پاک کے بارے میں سیب تو کھا لیا لیکن دل سے آواز آئی کہ جس کا تم نے سیب کھایا ہے کیا اس سے معلوم کر لیا, کیا اس سے پوچھ لیا ہے. آج کسی کے پاس ایک روپیہ چوراہے پر مل جائے, گلی میں مل جائے, وہ اٹھا لیتا ہے. کبھی آپ نے اس کا مسئلہ معلوم کیا, کسی عالم سے پوچھا, کسی مفتی سے پوچھا اگر آپ کو ایک روپیہ گلی کے اندر مل جائے کیا کرنا چاہیے اس کا؟ پوچھو امام اعظم سے. امام اعظم بیان کرتے ہیں اگر کسی کو ایک روپیہ مل جائے وہ ایک سال تک بازاروں کے اندر اور چوراہوں پر مسجد میں اعلان کرتا ہے یہ روپیہ کس کا. اور امام شافعی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں 3 سال وہ اعلان کریں. کتنی سال؟ 3 سال. میرے عزیز آپ یہ مت دیکھو کہ ارے فلاں کی بلڈنگ بن گئی, ارے ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنا مزہ کب ہو گئی, اپنی زندگی کب جی ہو گئی. آپ نے کبھی غور کیا ایک وہ لوگ ہیں جو کہ پیر نہیں ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں, ایک وہ ہیں جو روڈ پر سو رہے ہیں. لیکن میرے عزیز جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ کا کہتا اللہ کا شکر ہے مولا کہ تم نے آنکھیں بھی سلامت رکھی ہے, پیر بھی سلامت ہیں, اگرچہ گاڑی نہیں ہے, اگرچہ گھوڑا نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان تو بنا دیا. اب مان لو کہ آپ امبانی کھمبانی ہوتے, اپنے بھٹکے امبانی ہوتے, پی ایم ہوتے, سی ایم ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول کی غلامی نہیں ملتی, رسول کا عشق نہیں ملتا, اس سے پاک کی محفل نہیں ملتی. یہ آپ فخر محسوس کریں, آپ فخر محسوس کریں کہ غوث اعظم کا چاہنے والا غیر مسلم تھا, لیکن کیا ہوا ایک مسلمان روز جب 11ویں آتی تھی وہ روزانہ 11ویں والے دن بڑھیا کھانا بنواتا تھا. غیر مسلم نے کہا کیا بات ہے, اس آقا کی میاد آتی ہے, بڑا زور شور سے منایا کرتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, جو ہندو تھا اس کے دل میں عشق ہوا, وہ بھی بنانے لگا. اب کچھ دنوں کے بعد وہ مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. لوگ اس کو قبرستان کی جگہ شمشان گھاٹ لے گئے, آگ لگانا شروع کر دی, آگ میں نہیں جل رہا ہے. لوگوں نے اس کے اوپر آئل ڈالا, الگ طریقے کا آئل ڈالا, لیکن آگ نہیں لگ رہی ہے. لوگوں نے معلوم کر لیا, پتہ کیا جائے کہ اس کا ماننے والا ہے, اس کے دوستوں سے مشورہ کیا جائے. پتہ لگایا گیا, ایک دوست نے بتایا تھا جسے تم جلانا چاہتے ہو یہ مرنے سے پہلے غوث اعظم اس کو کلمہ پڑھ کر دے گئے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ جسے تم جلانا چاہ رہے ہو, جسے تم قبرستان کی جگہ شمشان لے گئے ہو, یہ کسی اور کا ذکر نہیں کرتا تھا بلکہ ولیوں کا ولی غوث اعظم کا ذکر کیا کرتا تھا. ایک بھائی کی کیا بات ہے, ایک کے کیا ہے, اور بنا لو دنیا کی ساری چیزیں بنا لو, اس میں دعوت کس کا کتنا ہے, غوث اعظم کا دعوت کا ملا ہے. سمجھ لو یہ تو یہ آگ ہے جو غوث اعظم کا دعوت تھام دیتا ہے. جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. سبحان اللہ. میرے عزیز کو پتا کیا چلا کہ جو ولیوں کی دعوت سے وابستہ ہو جاتا ہے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ولی سے تو کھا لیا, اب جا رہے ہیں اسی ندی کے کنارے چلے جاتے ہیں. جانے کے بعد کیا دیکھا, باغ آتا ہے جو سیبوں کا باغ تھا. آپ نے دیکھا اس کی ٹہنیاں اس
پانی سے لگ رہی تھی. انہوں نے سوچا لگتا ہے یہی باغ ہو سکتا ہے. باغ کے قریب پہنچے, دیکھا وہ بھی اللہ کے ولی, ایک ولی دوسرے ولی کو پہچان لیتا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. ایک اس طریقے سے ہونا چاہیے. بشر بھائی سے مل رہا ہوں تو میرے دل میں یہ ہونا چاہیے جو اکثر ہے, یعنی ہم جب شیشے کے اندر دیکھتے ہیں جو ہم ہیں ہم ویسے اس کے سامنے دکھائی دیں. جیسے نبی کی بارگاہ میں ایک بار ابو جہل آیا, نبی سے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدصورت میں نے آج تک دیکھا نہیں. سرکار نے فرمایا صدقت, تو نے سچ کہا. اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے, یارے غارے مصطفیٰ آ گئے. کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا اے ابو بکر صدقت, تو نے سچ کہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کو قربان جائیں, کیا بات ہے. ابو جہل آیا, اس نے ایک بات کہی, آپ نے سچ کہا, آپ نے کہہ دیا تو نے سچ کہا. ابو بکر آئے, آپ نے نبی کا سچ کہا. کہا تم نہیں جانتے کہ ابو جہل جھوٹا ہے, ابو بکر سچا ہے. تو ابو بکر میرا اطاعت ہے. تو پتا کیا چلا کہ مصطفیٰ کا اطاعت ہے, جو آئینے میں دیکھتا ہے وہ خود نظر آتا ہے, اور ابو بکر کا دل صاف ہے. تبھی تو کہا تھا کہ میرے مصطفیٰ جان سے زیادہ خوش ہے. تبھی تو پتا کیا چلا کہ آقا سے عشق ہو تو دنیا سمجھ جاتی ہے, آقا سے بغض ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو بیان کر رہا تھا تو پہنچ جاتے ہیں, ولی سے ولی کی نظر بیٹھتی ہے, پریشان لیتی ہے. کہا کہ میں نے آپ کے پاک کے پیر ایک سے کھایا ہے. اللہ اکبر. کہا کیا کرنا چاہتے ہو. کہا مجھے معاف کر دیجیے. کہا نہیں میں معاف نہیں کر سکتا, تمہیں میرے باغ کی خدمت کرنا ہوگی, باغ کی دیکھ بھال کرنا ہوگی, میرے باغ میں پانی لگانا ہوگا, میرے پیڑوں کو دیکھنا ہوگا کہ چرندوں پرندوں کھا ڈالے. اللہ اکبر. خدمت کرتے رہے. تقریباً کتابوں میں آتا ہے 12 سال تک وہ بزرگ اس باغ کی خدمت کرتے رہے. اس باغ کی خدمت ہوئی. اس کے بعد آپ نے کہا اب بہت دیر ہو گئے, فصلیں آ رہی ہیں, فصلیں جا رہی ہیں. میں نے ایک سیب تو کھایا تھا, یہ تو کوئی معاف کر سکتا ہے, لیکن دوسرے ایک سیب کا ٹکڑا معاف نہیں ہو رہا. میں نے غلطی سے ایک سیب کا ٹکڑا کھا لیا, کوئی پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا, تو اسے معاف نہیں کر رہا ہے. اتنی بات کہی. کہا معاف کر سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. کیا؟ معاف کر سکتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے. کہا مجھے شرط منظور ہے. کہا شرط سن لو. کہا بتاؤ شرط. کہا تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا. توجہ کرو. کہا پہلے. کہا سن تو لو آگے. کہا میری بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, اور زبان سے بولی سکتی ہے, اور ہاتھوں سے لولی ہے, پیروں سے لنگڑی ہے. تمہیں اس سے شادی کرانی. اب بتاؤ جس جو آنکھوں سے اندھا ہو, کانوں سے بہرا ہو, پیر ٹوٹے ہوئے ہو, کس کام کا ہے وہ؟ لیکن وہ اللہ والے تھے, تمہیں دنیا کی نہیں آخرت کی فکر تھی. ہمارے طرح جھگڑے کسی نے 5 میں مان لیا, ہمارے جھگڑے کا نمبر ہے. کسی نے برا کہہ دیا, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ فلاں نے برا کہہ دیا, لیکن وہ ولی تھی, پہچان. کہا ٹھیک ہے دنیا تو میری گزر جائے گی, اب آخرت کا معاملہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے منظور ہے, میں شادی کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد جیسے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں, اور داخل ہونے کے بعد آپ نے سلام کیا, السلام علیکم. آواز آئی وعلیکم السلام. آپ رک گئے, لگتا ہے غلط کمرے میں آ گئے کہ بھئی جس طرح بول نہیں سکتی, لیکن جس نے کہا وہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں, یہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, زیور پہنی ہوئی ہے, خوبصورت لگ رہی ہے. جب سلام کیا, سلام کا جواب بھی آ گیا. جیسے قدم اندر رکھا, فوراً باہر نکال دیتے ہیں. پہنچتے بزرگ کی جانب, بزرگ کو پکڑتے ہیں. ایک بزرگ بتا تو صحیح, تمہیں تو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے, تمہیں تو کہا تھا وہ کانوں سے بہری ہے, لیکن وہ دیکھ بھی سکتی ہے, وہ بول بھی سکتی ہے, وہ چل بھی سکتی ہے. تمہیں کہا اندھی ہے, وہ خوبصورت لگ رہی ہے. اللہ اکبر. قربان ہو جاؤ. وہ شخص بیان کرتے ہیں بزرگ. کہا میں نے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے, اس نے کبھی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا ہے, اور میری بیٹی کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی ہے, اور پیروں سے لگے اس لیے ہے کہ
کہ وہ کبھی اپنے پیروں سے گناہ کی طرف چل کر نہیں گئی ہے اور ہاتھوں سے لوری اس لیے ہے کبھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہیں کیے ہیں. اللہ اکبر. اب سوچو جب باپ ایسا ہوتا ہے, جب باپ عبداللہ سمائی ایسا ہو, جب لڑکی فاطمہ ثانیہ ایسا ہو, جب باپ ایسا ملتا ہے, ماں پاکیزہ ملتی ہے, کبھی تو بچے عبدالقادر پیدا ہوتے ہیں, کبھی تو بچے بڑیوں کے آقا بنتے ہیں. تو بتا کیا چلا کہ ماں نیک ہوتی ہے, باپ نیک ہوتا ہے. کبھی تو بچے ہمارے صالحہ کرنے والے بنتے ہیں, کبھی تو بچے قرآن پڑھنے والے نظر آتے ہیں. اگر وہی ماں فلم دیکھتی رہے گی, وہی ماں سیریل دیکھتی رہے گی, وہی ماں اگر یہ ڈرامے دیکھے گی تو بچہ بھی ناچنے والا بنے گا, بچہ بھی ڈانسر بنے گا. تو ہم نے اسے پاکستان سے کیا سیکھا؟ ارے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو, اور پڑھنا ہے تو نبی کی نعت پڑھو. تو آپ نے یہ غوث پاک کے والد تھے, غوث پاک کی والدہ تھی, یہ ان کا کردار. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے ایسے بنا کرتے ہیں. اب غوث پاک جب پیدا ہوئے اور آپ کے والد نے آپ کا ایڈمیشن کرا دیا مدرسے کے اندر, آپ استاد نے کہا بیٹا پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث پاک بہت اچھے اللہ سے پڑھتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہا بیٹا پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک بہت پیارے اللہ سے پڑھ رہے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا بیٹا پڑھو الف. غوث پاک خاموش. پھر کہا بیٹا پڑھو الف. غوث پاک کی زبان خاموش. استاد نے کہا بیٹا پڑھو الف. غوث پاک نے کہا یہاں سے نہیں, میں پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اللہ کی تعلیم 18 پارے, 14 پارے, ہم یہ روایت یہ لیتے ہیں. تو کہا بیٹا جانتے ہو کون سا پارا ہے یہ؟ تمہیں پتا ہے کون سا پارا ہے؟ کہا جانتا ہوں, 15واں پارا ہے. کہا 14 پارے کہاں آتی ہے؟ غوث پاک کی زبان سنو, غوث پاک بیان کرتے ہیں, اے میرے استاد محترم, میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی. صبح کو اٹھتی تھی, پہلے قرآن کے پارے پڑھتی تھی. میری ماں پڑھتی تھی, میں سنتا تھا. میری ماں کا پڑھنا تھا, میرا سننا تھا. آج وہ میرے پارے یاد ہو گئے. آپ کچھ سیکھیں, کچھ سوچیں. جب ماں باپ سو کر کے 8 بجے اٹھیں گے تو اولاد کیا ناصیب بنے گی؟ آپ سوچیں. جب ماں سو رہی ہے, باپ سو رہا ہے, بچے نماز پڑھیں گے. نہیں میرے دوست, کوئی اچھی بات نہیں کہ دماغ میں بچہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا. نہیں, یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلی نصیحت, سب سے پہلی ہماری ساتھ ہوئی ہے وہ ماں کی گود ہے. اور ماں جیسا چاہے ویسا سکھا دے. سمجھ گئے میری بات؟ تو ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے نماز پڑھیں, بھائیوں کو بھی چاہیے. آخری واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے, اس کے بعد تقریر ختم. جب دیکھیں تربیت دیکھیں, میں صرف غوث پاک کی جو خاص باتیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن کا عالم ہے, آپ چھوٹے سے ہیں, اپنی امی سے کہتے ہیں اے میری امی میں بغداد پڑھنے جانا چاہتا ہوں, ایسا کیجئے مجھے اجازت دیجئے میں بغداد چلا جاؤں, میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے نے کہا بیٹا تم چھوٹے ہو گئے, لیکن جب دین کی بات آئی ہے, اسلام کی بات آئی ہے, قرآن کی بات آئی ہے, جاؤ میرے بیٹے پڑھنے چلے جاؤ. آپ دیکھو تربیت دیکھیں ماں کی, ماں تربیت کہاں کرتی ہے. ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. کیا کہا؟ آج ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں, کسی کا بچہ سعودی جاتا ہے, کسی کا بچہ کویت جا رہا ہے, کسی کا بچہ دبئی جا رہا ہے. تو کبھی ماں باپ نے بلا کر کہا بیٹا میرے پاس بیٹھو. کبھی ماں باپ نے بلا کر کہا بیٹا نماز پڑھنا, کسی کا حرام نہیں کھانا, بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. کسی ماں باپ نے کبھی کہا مجھے تو لگتا نہیں بیٹا ہوگا, لیکن کہا کرو جب آپ کی اولاد آپ کے بچے باہر جائیں آپ ان کے لیے دعا کیا کریں, میرے بچے کا کاروبار چل جائے, میرے بچے کو نصیب بنا دے. غوث پاک کی والدہ کہہ رہی ہے اے بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, چاہے کیسی مصیبت آ جائے. اللہ اکبر. غوث پاک جا رہے ہیں, جانے کے بعد ایک کشتی کے ساتھ سوار کر ایک قافلہ جا رہا تھا, سوار کر دیا. سوار کرنے کے بعد اب
وہ جنگل میں پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد ڈاکو نے لوٹ لیا، ڈاکو نے پورا قافلہ لوٹ لیا۔ غوث پاک کے پاس 40 اشرفیہ کتنی؟ 40۔ سب کا مال لوٹ گیا، سب کا لوٹ گیا، سب کا۔ اب نہ تک ایک آیا ڈاکو، اس نے پوچھا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ تم نے کہا ہے بالکل، کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیہ۔ آپ بتاؤ۔ اس نے کہا لگتا ہے بچہ مذاق کر رہا ہے، اتنا چھوٹا ہے، 40 اشرفیہ کیسے اس کے پاس ہوں؟ ڈاکو نے اپنے سردار کو خبر دی، ایک سردار ایک بچہ ہے جو بتا رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ڈاکو کا سردار آیا، قریب آ کر کہتا ہے میاں رکھے سب تو اپنا مال چھپاتے ہیں اور تم نے بتا دیا۔ اب غوث پاک کی زبان سنو، غوث پاک بیان فرما رہے ہیں، اے ڈاکو سن لو سن لو، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا میری ماں نے کہا کہ اپنے بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ دیکھیں کون بیان کر رہا ہے؟ غوث پاک بیان کر رہے ہیں۔ غوث پاک اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اے ڈاکو جب میں گھر سے نکل رہا تھا میری ماں نے کہا تھا اے بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ غوث پاک کی زبان سنو، غوث پاک بیان فرما رہے ہیں، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا چاہے جو ظلم۔ ڈاکو نے دیکھا اتنا چھوٹا بچہ ہے، اپنی ماں کا کہنا کس طرح سے مانتا ہے، اپنی ماں کی بات نہیں مانتا ہے۔ سردار نے دیکھا ڈاکو کا سردار ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے اور کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، مسلمان کر دیجیے۔ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اتنے میں ڈاکو نے دیکھا کہ ہمارا آقا، ہمارا سردار اس برے کام سے باز آ گیا، تو ہم بھی اسی برے کام سے باز آ گئے۔ سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو جاتے۔ میرے دوستو آج ہمارے بچے اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، انہیں دعا کیا کریں یا اللہ میرے بچے کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور بچوں کو بھی چاہیے جب گھر سے نکلے ماں کے قدم چوم کر نکلے، باپ کے ہاتھ چوم کر نکلے۔ تم جہاں ماں کے قدموں میں گرو گے وہاں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اب جس کے ماں باپ نہیں ہے وہ کیا کرے؟ تو وہ اپنے ماں باپ کی خبر پر جائے۔ کہاں جائے؟ ماں باپ کی خبر پر فاتحہ پڑھنے جائے۔ کچھ یاد نہیں ہے، صرف الحمد یاد ہے نا، الحمد پڑھ کر اپنے ماں باپ کی دعا کر دیا کریں، پروردگار میں الحمد پڑھی، اس کا ثواب سب سے پہلے آبا کو، اس کے بعد مومنوں کو، اس کے بعد میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ اتنی دعا کرو گے تمہارے ماں باپ کا بیڑا پار۔ کوئی بھی رشتہ دار چلا گیا دعا کیا کرو اس کے لیے۔ تو اپنی طریقہ کرتا ہوں میرے بولے میں آپ کی سننے کی ہوتی ہو، اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ پاک سے کو بہت عطا فرمائے۔ سب لوگ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ۔